بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹو نائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہیں شاندار عالمی تعلیمی کانفرنس اختتام پذیر، دہشت گردی کے گرد افغانستان کی پاکستان پر الزام تراشیاں، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ متوقع، وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، ان سب پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی السلام علیکم اور امین حفیظ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ دونوں کے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالکل، اسلامی ٹچ بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ جنت حلال ہو و دوزخ حرام ہو، کس پہ؟ ہم جس نے پہ، بھی ہم پہ مسلمانوں پہ، سب سلامتی پہ۔ بھیجی ہے اس پہ۔ چلیں، بڑی اچھی بات ہے، اچھی دعا سے سٹارٹ لینا چاہیے۔ اچھا، ویسے مجھے ایک بڑی حیرت ہے، کیا؟ ہمیں بہت ساری ہیں۔ نہیں، مجھے 47 ملکوں کے وزرائے تعلیم اسلام آباد میں جمع تھے، یس، اور بانی نے کوئی کال ہی نہیں دی دھرنے کی، نہیں آپ نے یہ مارچ کیوں نہیں کہا کی۔ کہ وہ کسکے ہی نہیں؟ نہیں، انہوں نے نہیں، مجھے اس پہ بڑی حیرت ہے۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیم ہو گئے ہیں یا کیا ہو گیا ہے، لیکن دیکھیے پہلے جب بھی مطلب کہ بیلاروس کا صدر بھی اگر اسلام آباد پہنچتا تھا تو وہ کہہ رہے تھے پیو یلغار ہو، اور اس کے بعد جناب پھر ڈائلاگ شروع ہو جاتے تھے، اور یہ جو سیاپا فروش ہیں ہمارے ولاگرز، یہ اس پہ سیاپا فروشی کر کے ڈالر بنانے شروع کر دیتے۔ ویسے سنے ہیں تسی، وہ ہمارے بھائی ہیں ابصار عالم صاحب، انہوں نے ایک سٹڈی نکالی ہے کہ سیاپا فروشی کے مہینے کے اندر، یعنی کہ نومبر کے مہینے میں جب یہ لوگوں کو بچوں کو مروانے کے لیے وہاں پہ لے کے آئے تھے، جو سب سے بڑا ان کا کنگ سیاپا فروش ہے، اس نے 70 کروڑ روپیہ کمایا ہے۔ یار جھوٹ بک کے، الزامات لگا کے، بہتان لگا کے اگر اسے مہینے کا 70 کروڑ روپیہ مل رہا ہے تو وہ تو باز نہیں آئے گا بھائی، وہ تو جان پہ کھیل جائے گا۔ نہیں، یہ 70 کروڑ بھی کوئی سچ ہے یا ایسی کمپنی کی مشہوری ہے؟ نہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کا ڈیٹا نکالا ہے نا۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی پونی والا صاحب ہیں اور جنہوں چپیڑا بھی پہی ہیں سر، انہوں نے بھی، میرا مطلب ہے کہ 25-30 لاکھ روپیہ مہینہ اس سے جھوٹ فروشی سے کمانا شروع کیا ہوا ہے، سیاپا فروشی سے۔ یہ جو کذب بیانی ہے، یہ جو سیاپا فروشی ہے، یہ منافع بخش کاروبار بن چکا ہوا ہے بہت۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ 13 کروڑ کے صوبے کی وزیر اعلیٰ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کی گئی ویڈیو پبلک ہوتی ہے، ہمسایہ دوست ملک ہیں ہمارے، ان کا احتجاج بھی آتا ہے، ایف آئی اے ابھی تک کسی کو ہاتھ نہیں لگا سکی۔ ایک نہیں، ابھی اس کا مطلب ہے یہ تعلیمی کانفرنس جو تھی نا، یہ تو لڑکیوں کی تعلیم پہ تھی، یہ ختم ہو گئی، اب اگلی جو ہے وہ کانفرنس ہونی چاہیے یہ ولاگرز پہ۔ نہیں، میں شمائلہ بتا رہا ہوں، رضی دادا بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ہمارے دوست ممالک کی وہ جو ان کی ملتان ایئرپورٹ پہ جو ان کو ویلکم، رحیم یار خان پہ جو ویلکم کرتے تصویر ہے، جس پہ ہمارے وزیر اعظم بھی موجود ہیں، اور اس پہ اے آئی انٹیلیجنس کے تحت جو ہے وہ اس میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ نے اس پہ بڑی کارروائی کی ہے، ایک بندہ مقدمہ درج کر لیا ہے، اور مطلب اب تک خیال یہ ہے، ایک بندے کی تصویر جاری کر دی گئی ہے، بلال نامی شخص، جس کو کل صبح عدالت میں پیش بھی کیا جا رہا ہے، ایف آئی اے حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ امین حفیظ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہاں بالکل، یہ سب بہت آ رہا ہے رضی دادا۔ سر میں آپ کو عرض کروں، میں اسی پہ ایک فکرہ کہہ لوں، آج میری ہر پوسٹ کے نیچے مختلف آئی ڈی سے آ کے وہ ویڈیو پوسٹ کی جاتی تھی اور چیلنج کیا جاتا تھا کہ بتاؤ اپنی ایف آئی اے کو، اور میں ان آئی ڈیز کو بلاک کرتا رہا ہوں کہ میری ٹائم لائن کے اوپر کہیں وہ ویڈیو نہ آ جائے، کیونکہ انہوں نے ان سے کچھ اور تو ہونا نہیں ہماری ایف آئی اے سے۔ رضی صاحب کو 7واں نوٹس بھی آ جانا ہے کہ جی آپ کی اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے، شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ میں نے کہا ہماری جو لڑکیوں کی تعلیم پہ تھی عالمی کانفرنس، جی عالمی کانفرنس ہو رہی تھی، وہ کمپلیٹ ہو گئی، اور ہم اس پہ بات کر لیں کیونکہ ہمارا مین ٹاپک وہ ہے، اور یہ باتیں تو ہماری بیچ میں چلتی رہیں گی، تڑکا لگتا رہے گا۔ رضی دادا، اب وہ لڑکیوں کی تعلیم اتنی اور وہ کانفرنس اتنی ضروری تھی، دونوں کی طرف ہی دیکھتی ہوں، مجھے دونوں کا ہی اوپینین چاہیے۔ امین حفیظ، نہیں، کیوں لڑکیوں کی کانفرنس تھی تو آپ اوپینین دینا،
نہیں میں تو کہوں گی, میں اپنا اوپینین دوں گی کہ دیکھیں اگر تعلیم ضروری نہ ہوتی تو بی بی بینظیر بھٹو کہاں سے آتی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہاں سے آتی, ہماری مریم مختار تھی فائٹر پائلٹ, وہ کہاں سے آتی, وہ تعلیم ہی تھی تو آئی نا. عرفہ کریم کی بات کر لیں, عورتوں کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بہت ضروری تھی. جنرل نالج ٹھیک ہے شمائلہ کا, میں نے حساب لگا لیا. آپ نے سوال کیا, میرا خیال تھا کہ شاید سلپ کر جائے گی, لیکن عاجزی میں رہتے ہوئے اپنا ذکر کرنا بھول گئی ہے. نہیں آف کورس میں یہاں پہ کیوں بیٹھی ہوں, بالکل. تو شمائلہ سیاست ٹو نائٹ پروگرام کی اینکر کیسے ہوتی, اور آپ کے پروگرام میں رونق کہاں سے آتی اگر میں نہ ہوتی تو؟ جہانیہ سے آتی بھائی. تو یہ جو 2 روزہ تعلیمی کانفرنس رضی دادا, یہ اختتام پذیر ہوئی ہے, بڑی کامیاب یہ کانفرنس رہی ہے. اور اس میں جو اعلان اسلام آباد کے نام سے اس میں جو وہ جو اعلان اسلام آباد جو ہے اس میں جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں متفقہ طور پر, وہ 17 سفارشات مرتب کی گئی ہیں. اور اس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے. اور اگر چونکہ یہ خواتین کے حوالے سے, بیٹیوں کے حوالے سے, لڑکیوں کے حوالے سے یہ تعلیمی کانفرنس تھی اور اسلامی ممالک اس میں شامل تھے, تو انہوں نے یہ اس بات کو زور دیا ہے کہ تعلیم ہر لڑکی کا بنیادی حق ہے اور یہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے. یہ بھی کہا گیا کہ پالیسی سازوں کو بجٹ اس سلسلے میں اپنی تمام حکومتیں جو ہیں اس میں وافر مقدار میں بجٹ مختص کریں اور ایسی پالیسیاں بنائیں کہ وہ انتہا پسند لوگ یا فیملی میں موجود لوگ یا ہمارے بعض ایسے لوگ جو لڑکیوں کی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہو سکے. اور ہماری بیٹیاں جو پوری دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ 12 کروڑ بیٹیاں سکولوں سے باہر ہیں, اور یہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ 12 کروڑ پوری جو مسلم ممالک ہیں ان میں جو بچیاں ہیں وہ 12 کروڑ ہیں, اور پاکستان میں تقریباً لگ بھگ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 1 کروڑ کے قریب ہماری بچیاں سکول سے باہر ہیں. جنہیں سکول جانا چاہیے اور جنہیں سکول جانے کی عمر ہے وہ سکول نہیں جا رہی. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. اس تعلیمی کانفرنس میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ تعلیم کی راہ میں, بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو مذہبی ہمارے رہنما ہیں وہ بھی اپنا مثبت کردار ادا کریں, ایسی اویئرنیس دیں اپنے جمعہ کے خطبہ میں. اور جب بھی, چونکہ ان کی بڑا وزن ہے ہماری سوسائٹی میں علماء اکرام کا, کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے اپنا جو مثبت کردار ہے لوگوں کو. اچھا اس میں 2 چیزیں ہیں جو کہ امین بھائی نے نہیں بیان کی, تو میں نے کہا میں بیان کر دوں کہ اس کا جو اعلامیہ ہے وہ ایک سفارش کی شکل کے اندر ریزولوشن کے طور پہ اقوام متحدہ کو بھیجا جائے گا, اور اسے کہا جائے گا کہ اسے اپنے چارٹر کے طور پہ اڈاپٹ کر لیں یا اس کا حصہ بنا لیں. ایک تو یہ بات ہوگی, عالمی دنیا میں اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن اس کا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا بھی آیا, اور پروپیگنڈا آپ کو پتہ ہے مشرقی ہمسائے سے, اور اس وہاں سے چلنے والی آئیڈیز جو بظاہر آپ کو افغان نظر آتی ہیں لیکن وہ چل وہاں سے رہی ہوتی ہیں. بات افغان کی آپ لے آئے ہیں تو وہ تو شامل بھی نہیں ہوئے. میں آپ سے عرض کروں, وہ دعوت کے باوجود بھی ایک تو بات ہے کہ شامل نہیں ہوئے, اور دوسرا اس کانفرنس کے اندر تمام لوگوں نے اس امر کی نشاندہی کی کہ جس طرح دوحہ معاہدے میں کیے گئے کمٹمنٹ اور وعدوں کے باوجود افغانستان کے اندر بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا گیا, یہ قابل مذمت ہے. بالکل صحیح. اور آپ نے وعدہ کیا, لکھ کے کیا, اور اس سے مکر گئے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس میں ایفائے عہد نہیں وہ ہم میں سے نہیں, درست کلیئر کر دیا آپ نے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس سے بھی بڑھ کے, مطلب خیر ان کی کیا بات کریں, یہ تو خانہ کعبہ کے دروازہ کھلوا کے اندر بیٹھ کے معاہدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں آ کے, اس لیے ان کی تو بات کیا کریں. لیکن جو بیک لیش آیا نا, میں جو آپ کی نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیے جناب, چونکہ ہم نے لگائی ہے پابندی اور یہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کے لیے پاکستان نے کانفرنس بلائی, اور اللہ کے بندے 3 سال پہلے پلان ہوا تھا اس کا,
اس وقت تو آپ ہمارے ساتھ بہت گوڑے تعلقات میں تھے نا. 3 سال پہلے کی پلاننگ تھی اور اس دوران اس کی پوری تیاری ہوئی ہے. 46-47 ممالک کو اکٹھا کرنا بڑی بات. وہ میرا مطلب ہے چھوٹی ایکسرسائز نہیں ہوتی. آپ کے پورے دفتر خارجہ کی ایک دفعہ تو میرا مطلب ہے کہ بیٹھ کے لگ گئی ہوں گی نا, بالکل دوڑ بھاگ کے اندر. اور جو وفاقی وزارت تعلیم ہے اور اس کے وہ صدیقی صاحب ایم کیو والے, کیا نام ہے ان کا, خالد مقبول صدیقی بھائی, بہت نفیس آدمی ہیں, جب بھی ملتے ہیں بہت محبت سے ملتے ہیں. تو خالد صدیقی صاحب جو ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب وہ وزیر تعلیم تھے, ان کو بھی ہم نے بہت اس میں ایکٹیو دیکھا. یہ ایکسرسائز چھوٹی ایکسرسائز نہیں تھی, بہت بڑی ایکسرسائز, ٹھیک ہے نا. یہ اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اس اتنی بڑی کانفرنس کی میزبانی کہ نہ بانی نے کہا کہ پیو چڑھ جو فیصل آباد پہ, نہ مطلب آپ کیا چاہتے لوگ اس کو جینے دو. نہیں اے منو نا پھر کیوں اپنی پہ یہ نہیں میں مانتی ہوں اس کو اپنی. انہوں نے اور خان کو وہیں سے طلوع ہوا ہے اور وہیں والا سرپرائز ملا. دیکھیں جی بات ہے کہ یہ تسلیم کر لیا گیا ہے اقوام اسپیشلی اگر ہم نے باغ زیور کرنا ہے, اور اس سلسلے میں ہر شخص کو, حکومتیں تو اپنا رول ادا کریں گی, اقوام متحدہ کو بھی سفارشات آپ نے بتایا جائیں گی, یقیناً جائیں گی, اور اقوام متحدہ بھی کوئی اس پر بھی عمل درآمد وہ کریں گے اور اس کو اپنی پالیسیوں کا حصہ بنائیں گے. لیکن انفرادی طور پہ ہر باپ کو, ہر بھائی کو اور ہر خاوند کو کوشش کرنی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے گرد و نواح میں جتنی بھی بیٹیاں موجود ہیں جو کسی وجہ سے سکول میں نہیں جا رہی, ہم اور ہماری تمام این جی اوز اس پہ اپنا اپنے حصے کی شمع جلاتے ہوئے بیٹیوں کو زیور تعلیم سے راستہ کریں. کیونکہ جب مائیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو پھر نپولین کی بات کہ آپ مجھے پڑھی لکھی مائیں دے دیں, میں آپ کو پڑھی لکھی قوم دے دوں. ویسے یہ بات اگر میں کرتے تو آپ نے آیا ہے کرنا تھا, تو اب آیا ہے کون کرے؟ تسی بھی کچھ سیکھ لو. ٹھیک ہے, آیا ہی سیکھ لئیے. اچھا دیکھیے اس میں بات, آخری بات مزے کی بات ہے, آپ کو مزہ نہ آئے پیسے واپس. کسی ملک نے یا اس کے مندوب نے کانفرنس میں اپنے خطاب کے دوران افغانستان کا نام نہیں لیا, لیکن وہ کہیں جا رہے ہیں ادھر ماتم پہ آیا ہے, ادھر ماتم پڑا ہوا ہے جی آپ نے کہ جناب ہمارے خلاف یہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا کام تو وہ کر نہیں رہے رضی دادا. ملالہ یوسف نے بڑا پیارا اپنے خطاب میں پوائنٹ اٹھایا. صرف ملالہ بیٹی نے نام لیا ہے, ملالہ بیٹی نے افغانستان کا نام لیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے لیجسلیشن کی ہے خواتین کی تعلیم کے خلاف 100 لیجسلیشن آرڈر انہوں نے پاس کیے ہیں. مطلب آپ کس طرف ہیں, کس دنیا میں آپ بس رہے ہیں, کون لوگ ہیں آپ؟ امین حفیظ, افغانستان اپنا کام تو کر نہیں رہا, پاکستان پہ الزام تراشیاں کر رہا ہے. یہ اپنا قبلہ درست کرنے کی بجائے رضی وزیر دادا دفاع خواجہ آصف نے جواب کرارا دیا, پورا دہشت گردوں کی پناہ گاہ بنا ہوا ہے. ویسے آپس کی بات ہے, خواجہ آصف صاحب کی لڑائی ہو جائے نا, اینا نے جگتا مار مار کے نسات. رضی دادا, خواجہ آصف کی باتوں کو ہم سارے انجوائے کرتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پہ لینی ہے ہمیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی فلسطینی اور لبنانی بہن بھائیوں کی مدد میں حکومت پاکستان کا ساتھ دینے کی اپیل. فلسطین اور لبنان اس وقت اسرائیلی جارحیت کا شکار ہیں. ایسے میں زخمی اور بے گھر افراد ہماری فوری امداد کے منتظر ہیں. متاثرین کے لیے ٹینٹس, کپڑے, کمبل اور ادویات سمیت اشیاء خورنوش عطیہ کریں. آئیے اس کاوش میں حکومت کے ہم قدم بنیں.
मुतासरा बहन भाइयों के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। अपने अतियात और फंड्स दर्ज झैल अकाउंट में जमा करवाएं। सड़क पर सफर या क्रॉसिंग के लिए एहतियाती तदाबीर। पैदल चलने वालों से इल्तमास है सड़क पार करते वक्त दाएं और बाएं देखें। जब गाड़ियां गुजर जाएं तो सड़क पार करें। सड़क पार करते वक्त ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। सड़क पार करने के लिए किसी बड़े की मदद लें। सड़क के करीब खेलना खतरनाक है। गाड़ी में सफर करने वाले याद रखें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करें। गाड़ी की पिछली सीट पर सफर करें। सफर के दौरान हिफाजती बेल्ट बांध कर बैठें। अपना सर, हाथ या बाजू चलती हुई गाड़ी से बाहर न निकालें। ऊंची आवाज में रेडियो वगैरह न सुनें, इससे ड्राइवर का ध्यान बढ़ता है। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। बात हमने छोड़ी थी ख्वाजा आसिफ की मजेदार बेइज्जती जो वो करते हैं। खालिद साहब रिएक्ट करते हैं, वो जब पाकिस्तान के खिलाफ बदजुबानी करते हैं या बेजा इल्जामात लगाते हैं, अब आप अंदाजा कीजिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर रिपोर्ट पेश होती है और वो कहते हैं कि अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे 26 दहशतगर्द तंजीमें, और जब अक़वाम मुत्तहिदा दहशतगर्द कहता है तो वो तंजीमें जिनको अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्द करार दे रखा है, अल-कायदा से लेके और दाइश तक अफगानिस्तान में मौजूद। और ये अक़वाम मुत्तहिदा की आम बात नहीं है कि उनकी सालाना रिपोर्ट की बात उनके मॉनिटरिंग सेल ने जी प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके ये बताया है कि इतने जो investigation के बाद की दहशतगर्द रिपोर्ट दी जाती तंजीमें है। और दहशतगर्द जो है वहां पर मुतहरक हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो दूसरे ममालिक में अफगानिस्तान की उनके खिलाफ, यानी कि जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हम ये कहते हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। हमारा मौक़िफ़ नहीं है, इन्होंने दोहा एग्रीमेंट के अंदर लिख के दिया हुआ है। लिख के दिया ना, वही हम कहते हैं कि आप अपनी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल जो एग्रीमेंट ना होने दें और यकीन दहानी कराएं। भाई वो एग्रीमेंट जो है ना, उसमें बकायदा, एक मिनट दीजिएगा, बकायदा पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। यस, कि पाकिस्तान के खिलाफ आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। इन्होंने दस्तखत मतलब दोस्त ममालिक नहीं, प्रॉपर और पाकिस्तान इन्होंने का नाम मेंशन है। प्रॉपर पाकिस्तान मेंशन है उसके अंदर। और अब गुज़श्ता दिनों जब इन्होंने चूचा की तो फिर हमारी चूचा की छोड़े, आज भी हमारे जवानों ने रज़ी दादा, लेकिन एक बात रिकॉर्ड पे रहे, हमारे किसी मुहाफिज का, किसी जवान का जो फुट है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे नहीं पड़ा। तो रज़ी दादा, आज भी हमारे जवानों ने 9 ख्वारिज मारे हैं और 2 जिंदा गिरफ्तार किए हैं। चलिए वो तो अच्छी बात है, ये एक लंबी लड़ाई है जी बिल्कुल, क्योंकि वो जिस तरह से उनको पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन्हें बसाया गया, ये मेरा ख्याल है कि उसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी, बदअमनी की सूरत के अंदर भी, मुआशी बदहाली की शक्ल के अंदर भी, और अपने बेटों के खून की सूरत में भी। काश ये हमने जाके तो चाय का कप ना पिया होता, साढ़े नाल बह के पी लेंदे बादशाह, ठीक है ना। हाँ, काश हमने चाय का कप ना पिया होता। लेकिन मैं बात ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए सिगार एक तंजीम है, अमेरिका की एनजीओ है, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर करती है और उसकी हर 6 माह के बाद या हर 3 माह के बाद वो रिपोर्ट जारी करती है। 6 माह की रिपोर्ट उसकी बड़ी कम्प्रिहेंसिव होती है। उसने भी इस अमर की कुछ 1.5 साल पहले निशानदेही शुरू कर दी थी कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें अंगड़ाई लेके बेदार हो चुकी हैं और वो इस खित्ते के पीस को, और ये बात आपने इस खित्ते के अमन को बर्बाद कर देंगी। ये बात आप अमीन भाई ज़हन में रखिएगा कि उन्होंने मेरा मतलब है कि वो उस वक्त भी काम कर रहे थे जब अमेरिकन वहां पे थे, है ये अमेरिकन फंडेड,
صحیح. اور تب بھی کام کر رہے ہیں جب کہ امریکن وہاں سے جا چکے ہیں اور موجودہ جو خارج کی حکومت ہے وہاں پہ وہ اقتدار میں آ چکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ ان کی نگرانی میں ان کی کوارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, ڈیٹا انہی سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کابل بیسڈ ہے. تو انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی تھی اور اس رپورٹ کے بعد ہوشیار ہو جانا چاہیے تھا خطے کے لوگوں کو. دیکھیے تاجکستان جو ہے اس کو ان سے شکایت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. نظر سلطان نور بایوف ہے میرا خیال ان کے صدر, تو ان کو بھی وہ بھی کوئی اچھے نہیں ان کے بارے میں رائے رکھتے. پھر ازبکستان جو ہے, ازبک جو لوگ ہیں ان کی بھی ان کے بارے میں شکایات ہیں. ایران کو بھی شکایات ہیں, ہمیں بھی شکایت نہیں, پوری دنیا جانتی ہے کہ افغانیوں کو سوائے لڑائی کے کچھ نہیں آتا, سوائے اس کہ ہم نے محبت کی ان سے. اور انہوں نے اپنے بارڈر ان پہ بند کر رکھے. ٹرین ان کی آ سکتی ہے, ٹرک آ سکتا ہے, لیکن افغانی نہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. ہمارے کچھ دوست موٹر سائیکل کے اوپر سینٹرل ایشیا گئے تو وہ ان کا رنگ ذرا امین حفیظ صاحب جیسا تھا, تو وہ بارڈر پہ کھڑے ہوئے بندے گورا چٹا یہ سامنے گورا انگریز والا گورا. اچھا, ان کو شک پڑ گیا کہ یہ افغانی ہے. لو جی پھڈا پہ گیا. تاجکستان والوں نے 4 گھنٹے اس بھائی کو بارڈر پہ بٹھایا کہ جناب تم افغانی ہو اور تم جھوٹ بول کے ہمارے ملک میں آنا چاہ رہے ہو. بڑی مشکل سے اس نے کلیریفائی کیا. پھر بھی احسان فراموش ہیں یہ ہمارے. لیکن رضی دادا صاحب مجھے یہ بتائیں, یہاں پہ جس افغانی کا منہ کرتا ہے نا, دل کرتا ہے وہ منہ اٹھا کے تورخم کے رستے یا وہ جو ہے کیا نام ہے وہ کوئٹہ کے چمن کے رستے پاکستان میں گھساتا ہے. 3 اور بھی آنے جانے کے رستے ہیں. جس کا منہ اٹھا کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آتے ہیں, دل اٹھا کے نہیں آتے. شکر گزار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جس پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بھی بچو. علی کرم اللہ وجہہ کو. کیا خوبصورت قول ہے. اور دیکھیں کتنا محبت میں اپنی سرزمین پہ اپنے اناج سے ہم ان کو کس طرح پالتے رہے, ان کو کتنا خیال رکھا کہ وہ مشکل وقت میں ہے. اب اتنا پیار دینے کے باوجود اور اتنا پیار انہوں نے ہمارا لیا تو ہمارے وزیر خارجہ کو اب یہ کہنا پڑ رہا ہے کچھ تو شرم ہوتی ہے, کوئی خیال یا نہیں ہوتی, شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے. انہوں نے جا کے بھارت کے وزیر خارجہ سے متحدہ عرب امارات میں ملاقات فرمائی ہے اور بھارت نے وہاں پہ اپنے ترقیاتی منصوبے جو کہ ادھورے چھوڑ کے وہ بھاگ گئے تھے وہ بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں نے فوری طور پہ چموٹا رکھا ہوتا ہے اور وہ نکال کے شروع ہو جاتے ہیں چھتر مارنا. میں آپ سے عرض کروں کہ جناب وہاں پہ تعمیراتی کام تو بھارت کرتا ہے, پاکستان نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اب بندہ کہے کہ یار کوئی بندہ پڑھ ہی لیتا ہے. تورخم سے لے کے جلال آباد کی موٹر وے NLC نے بنائی. ٹھیک ہے. اور وہ ڈول کیرج وے آج بھی افغانستان میں موجود بہترین سڑکوں میں. جلال آباد کے پاس ایک میرا خیال ہے 200 بیڈ کا ہاسپٹل جو ہے وہ ہم نے بنا کے دیا اور مفت میں. یہ ہم ڈونیشنز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان قرضہ بھی نہیں ہے اور ان کے چھوٹے پیسے واپس لینے, کئی چھوٹے منصوبے جن میں چھوٹے ڈیمز بھی شامل ہیں وہ ہم نے کر کے دیے. لیکن نیکی برباد گناہ لازم ایتھے وہ گل آندی ہے پہلا کیڑی محبت اندھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہم بھی اندھے ہوئے تھے کہ یہ جناب جب اب یہاں پہ پلیں گے, یہاں پہ پیدا ہوں گے, یہاں پہ پلے ہیں, پل کے ان کو کھانا ملا ہے, ان کو تعلیم ملی ہے, کسی نے ٹوپی پہن لی, ملا ہے ان کو, یہاں نوٹوں کی بوریاں اکٹھی کر کے اب یہ واپس جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی اچھا جذبہ رکھیں گے. دکھ ہے میرے دل میں, بہت دکھ ہے. میری بات تو پوری ہو جانے دیں. اب یہ واپس جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی اچھی بات کریں گے یار. وہ ہمیں اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ, اور اتنا بڑا اور اتنا گندا الزام وزیر خارجہ افغانستان نے جو پاکستان پہ لگا دیا ہے. کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ شرم اور کچھ حیا ہمارے اپنے پاکستانیوں کو بھی ہونی چاہیے نا. رضی دادا, آپ کے فیورٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہمسایہ میں جانا ہے, مجھے اپنے ساتھ ایک شیل دے دیں, کوئی شوق نہیں ہے, پتہ چل گیا آپ کو کہ انہوں نے کچھ نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا. بانی PTI اور بشرا بی بی 190 ملین پاؤنڈ, اتنا پیسہ ہڑپ گئے غریب عوام کا. فیصلہ آ رہا ہے. اور خود کو پتہ کیا کہتے ہیں,
रजी दादा पता नहीं आंखें बंद हैं, शीशा नहीं देखते, खुद को सादिक और अमीन कहलाते हैं। नहीं देखिए वो 101 नहीं, अमीन हफीज तो है ना। और मेरे साथ मेरा कैमरामैन होता था सादिक, यानी कि सादिक कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज। यानी कि कोई सादिक और अमीन हो ना हो, हम तो सादिक और अमीन है। नहीं देखिए, बंदूक सीधी रखनी चाहिए, इल्जाम ठीक रखना चाहिए। 192 मिलियन पाउंड उन्होंने नहीं खाया। 190 मिलियन था, 192 था। वो जिन्होंने रिकवर करके दिया था उन्होंने भी कमीशन रखा था, तो इसलिए 190 रह गया। ठीक है। चले 190 मिलियन पाउंड का केस है, इतना पैसा वो उन्होंने नहीं खाया। वो बुनियादी तौर पे किसी की मनी लॉन्ड्रिंग थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई। अब असूली तौर पे अगर किसी मुल्क की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी जाए तो वो उसके कौमी खजाने में जाती है। पाकिस्तान के कौमी खजाने का नाम है ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। उसमें जानी थी, उसमें जाना अच्छा, ये बात आपने जहन में रखनी है कि ट्रेजरी अकाउंट नंबर 1 से एक पैसा भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस अकाउंट से एक पैसा पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर नहीं निकाला जा सकता, और अगर निकाल ले कोई तो आर्टिकल 6 गद्दारी का मुकदमा बनता जे। मुझे तो लगता है आपने भी वकालत की हुई है, नहीं, जितने आप लॉज बताते हैं यहाँ पे। मैंने तो कॉमर्स रिपोर्टिंग की हुई है ना, तो वो मुझे पता है। नहीं शुमाइला, ये होता है ना कि मैं कोरी नहीं चढ़िया तो कोरी चढ़ते भी नहीं देखा। मतलब ये वकील नहीं है, लेकिन इन्होंने वकीलों वाली रिपोर्टिंग की हुई है। नहीं रजी दादा, ये भी कह सकते हैं ना, तो केस बड़े ने। तो इंशाल्लाह ताला कल पहले 2-3 दफा ये फैसला मुखर हुआ है, और अब मुझे बात तो पूरी कर लो। अच्छा, अभी आप बात कर लो। तो 190 मिलियन पाउंड जो था वो पकड़ा गया, चोरी का पैसा था, टैक्स चोरी की गई हुई थी। उन्होंने 3 मौके दिए कि भाई ना आप साबित कर दें कि ये आपका जेन्युइन लीगल पैसा है, तो वो साबित नहीं कर सके मौसूफ, तो लिहाजा वो रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए था। बिल्कुल सही। मौसूफ ने वो पैसा ला के उसी फ्रॉडिये को पकड़ा दिया जिसने मनी लॉन्ड्रिंग करके वहां पे लेके गया था। ये कितना बड़ा जुर्म है, बाकी सबको भूल जाइए। और इसके अंदर उन्होंने अपनी काबीना को, अपनी पूरी हुकूमत को रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया। मैं कहता हूं 192 मिलियन पाउंड की या 190 मिलियन पाउंड की कोई औकात ही नहीं, भूल जाइए इसको। असल बात ये है, असल में इसमें जो तमाशा बनाया गया है रियासत पाकिस्तान का, सही। और दुनिया को बताया गया कि रियासत पाकिस्तान एक सर्कस है, ठीक है, जिसमें सारे घोड़े, बंदर, चिंपैंजी वगैरह गोल गोल घूम रहे हैं, वो गोल गोल घूमते जा रहे हैं, ठीक है। आप इसको 190 मिलियन पाउंड से या इतने अरब रुपए इससे मत जोड़िए, ये कुछ भी नहीं है। रियासत पाकिस्तान का जीडीपी इस वक्त तक 373 अरब डॉलर है, तो उसमें 190 मिलियन पाउंड की क्या औकात है। सही। लेकिन उसमें जो पाकिस्तान की रियासत का और गवर्नेंस का मजाक उड़ा है ना, असल जुर्म वो हुआ है कि अब लोग, मतलब कि आपने पहले अपने फॉलोअर्स को बताया कि ये आते थे और अपने बोरियों में पैसे भर के और बाहर के बैंकों में ले जाते थे। इन्होंने हर स्टेज पे खड़े होके तो ये बात कही, ठीक है। यार खुदा का खौफ करें। अब वो हमें बताएं बाहर की दुनिया वाले क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान में तो पत्ते बांध के फिरते होंगे, इतनी गुर्बत नहीं कि वहां पे कोई सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक्ट जो है वो 1956 या 57 का है। उस वक्त का स्टेट बैंक कायम है। हमने बहुत सारे अफ्रीकन और फार ईस्टर्न कंट्रीज के स्टेट बैंक बना के दिए और उन्हें स्टेट बैंक चलाना सिखाया। हम वो हैं, जिस तरह हमने पीआईए बनाई, चलाई, सिखाई, पीआईए ने एमिरेट्स बनाई थी। हमारे स्टेट बैंक के लोगों ने जाके अफ्रीका के दर्जनों ममालिक के सेंट्रल बैंक बना के दिए और फार ईस्ट के ममालिक को जाके हमने सिखाया कि ओए स्टेट बैंक इंज चलाई जाए, ठीक है। और उसको और उसने कहा, रजी दादा 1 मिनट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, उसने कहा ओए इंज खाई दई। स्टे विद अस, यहां पे लेंगे छोटी सी ब्रेक। गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी, सर्दियों में बड़ी सहूलत, मगर रात को हीटर और अंगीठी जलाकर सोना जानलेवा साबित हो सकता है। गैस और कोयले से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जो निहायत जहरीली और बेरंगो बू गैस है।
ये आप और आपके अहले खाना की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। सोते वक्त गैस हीटर्स और कोयले की अंगीठी को बंद करके सोएं। गर्म कपड़ों का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। मुहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। और रजी दादा, मैंने बता दिया कि पैसा नहीं, कैसे अब खाते मसला हैं ये और है- फिर मानते भी नहीं। हाँ, अच्छा अमीन भाई, आपकी इजाजत से, अमीन साहब, मसला ये है कि असल जुर्म ये नहीं है कि 190 मिलियन पाउंड की जो है वो लूटमार की गई, सही। ठीक है। असल जुर्म ये भी है कि जिस वक्त वो 190 मिलियन पाउंड राउट कर रहा था, उस वक्त कुछ जमीन भी कुछ नामों के ऊपर मुंतकिल हो रही थी। हाँ, क्या बात है। और सैकड़ों नहीं, हजारों कनाल जमीन थी वो। अराउंड 4000 मेरा ख्याल। जी, एकड़? और एक जगह पे नहीं, कई जगह पे थी। रजी दादा, एकर्स में। हाँ, और वो किसी के नाम के ऊपर मुंतकिल हो रही थी, जिसका कोई इकोनॉमिक लॉजिक समझ नहीं आता सर, ठीक है। यानी एक आपने रियासत पाकिस्तान को मजाक बनाया, दूसरा आपने सिस्टम को अब्यूज किया और कहते हैं कि जनाब मैंने कौन सा जात के नाम पे करवाई है, यानी उस ट्रस्ट के नाम पे मुंतकिल करवाई गई जो अपने और बेगम साहिबा के नाम पे था। बाकी जो के साथ में पांव चाटने वाले लोग थे उनको भी निकाल बाहर किया गया, उनको उसमें से निकाल दिया गया। आखिरी वक्त में ट्रस्ट में मैं ते माइया ही सन, मैं ते माइया ठीक है। वैसे मेरे मैया मीन साहब, अब कल क्या आपकी करवा रहे हैं? खामोशी बनती नहीं है यहाँ पे। कल क्या करवा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि इसमें दो राय हो सकती हैं। एक ख्याल ये है कि अब कल फैसला आ जाएगा, ओके, और उसमें जो अब तक के शवाहद हैं, जो रजी दादा ने भी रिपीट किए हैं जी। और निशानदेही भी हुई है, उसके मुताबिक तो ये करप्शन का एक बहुत ठोस केस है, शाहकार शाहकार है। खुला केस। और जिसके बारे में कहा जाता है दूसरी तरफ से कि जनाब ये तो फलाए अम्मा का मंसूबा है, ये तो तलीम तदरीस का एक निज़ाम बनाया गया है, लेकिन उसकी जो बेस है वो दुरुस्त नहीं है। मेरा ख्याल है अदालत उसके ऊपर जो फैसला देने जा रही है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ख्याल ये किया जा सकता है जैसे कि अगर मेरिट पे फैसला हुआ, अगर मेरिट पे फैसला हुआ, ये कहा जा रहा है ना कि अगर उनके हक में चला गया फैसला तो कहा अदालतों का जाएगा है और कि मेरिट पे ही होगा। अमीन हफीज साहब, बिल्कुल। कहा जाएगा कि फिर लाडले को लाडलापन किया गया है। नहीं, लाडलापन अब और मेरा भी नहीं बर्दाश्त ख्याल हो सकता कि हमारी अदलिया जो है वो अब वो दौर नहीं रहा, ये 2025 है। हुनो गल्ला नहीं रही। चले अमीन हफीज, है? नहीं, तो गल्ला अब नहीं, वो वो गल्ला फैसला नहीं रही आएगा है। और किसी वक्त हो सकता है कि चूंकि पॉजिटिव, जी आप कुछ कह रही हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो एक पंजाबी की कहावत है ना, ओ मां मर गई जड़ी क्यों ना रोटी चौपड़ के देंदी सी। अब बात यहाँ तक आ गई है कि मुज़ाकराती कमेटी तंदूरी रोटी ले आगे खानी पे। अल्लाह सब की मामा ने जिंदा रखे यार। नहीं, वो वाली, ये वाली नहीं, वो लाडले वाली जो अम्मा थी ना अमीन हफीज, बस वो अब गई। अब आप मेरिट पे ही फैसले होंगे इंशाल्लाह। अगला फिक्रा में कल तक का हम वेट करते हैं अमीन हफीज। लेकिन अब जो है ना, बानी पीटीआई से, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की मीटिंग हुई है अगले मुज़ाकरात को लेकर। देखिए, दो मराहिल हो चुके हैं। लेकिन क्या मेरा जो पॉइंट है, मेरा पॉइंट ये है कि पहले तो जो हो गए सो गए, वहां आके कहते हैं जी वो जैसे बच्चा स्कूल, आप मिसालें ऐसी देते हैं जी, मैं अम्मी नु पूछ के आया। मतलब पहले तो आप अब मिल आया ना। अब इस मुज़ाकरात में ऐसा तो नहीं होगा कि अभी हमें दोबारा से टाइम दिया जाए, हम जाएं पूछ के आए। शुमाइला, बात सुने, रजी दादा ने बड़ी दफा बात बताई है मुज़ाकरात के हवाले से। आज तो बड़ी डिटेल मीटिंग हो गई होगी ना। दो मुज़ाकरात के राउंड हो चुके हैं। जो हुकूमती पार्टी है, जो कमेटी है, उनका मौकफ ये था पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी के सामने कि आप जो बातें कर रहे हैं जरा उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आए। Exactly. जब आप ब्लैक एंड व्हाइट में हमें दे देंगे अपने मुतालबात, उस पर फिर हम बात आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने कहा नहीं जी, हमें मुज़ाकरात को तहरीरी शक्ल में, मुतालबात को तहरीरी शक्ल में लाने के लिए ज़रूरी है कि हमें बानी से अडियाला जेल में मुलाकात कराई जाए।
मुलाकात करा दी गई। आज छुट्टी वाले दिन, इतवार वाले दिन मुलाकात कराई और खुला टाइम दिया कि मुलाकात की मेरे पास अंदर की कहानी है, अंदर की भी कहानी, लेकिन वो जो बाहर की जनरल बातें हैं वो यही है कि वो मुतमईन है, वो उन्होंने बात हो गई है। कहते हैं कि बानी ने उनको तहरीरी तौर पे मुतालबा देने की वो जो अलाउ कर दिया है। मुतालबा वही दो हैं कि 9 मई और उसके साथ 26 नवंबर के जो वाकयात हैं उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और अगर नहीं बनाया जाएगा तो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो जाएंगे। ये पीटीआई का नुक्ता नजर है। और ये भी है कि तमाम गिरफ्तार जो असीरान हैं जो पीटीआई के हैं उनको रिहा कर दिया जाए। शर्त है ये उनकी तरफ से। तो अब ये तहरीरी अब ये मुज़ाकरात रिटर्न में दे देंगे, उम्मीद है कि उन्होंने रिटर्न में देंगे नहीं और दिन तय होना बाकी है। ठीक, रिटर्न में देंगे नहीं, रिटर्न में देंगे नहीं, वो अब बानी नहीं, आपने कहा था ना रिटर्न में पहले नहीं दे रहे थे, अब उन्होंने, मैं आपकी बात को यहाँ कोट कर लूं प्लीज, क्योंकि कल हमने बात की थी। अब बानी पीटीआई ने कहा है कि भाई जुत्ती मेरी पालो। हाँ, जुत्ती मेरी पा, लेख के दो तो जाओ। जुत्ती मेरी पा, जा जल्दी जा। देखिए बात ये है कि ये अगर चिकन की कीमत ज्यादा है, प्राइस बढ़ती है ना, तो मुझे चिकन की प्राइस की शिकायत जो है वो चिकन वाले के सामने करनी चाहिए। सही, ना कि मैं महंगा गोश्त खरीदने के बाद दूध वाले के पास जाऊं और उसे कहूं कि ये चिकन वाला बड़ा खराब आदमी है, ये चिकन की प्राइस, उसका कोई फायदा भी नहीं। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपका इशू है आपको उससे बात करनी चाहिए। अब देखिए, अगर स्पीकर असेंबली सरदार अयाज सादक साहब जो इस वक्त बैरून मुल्क है, वापस नहीं आया अभी, उनकी मेरा ख्याल फैमिली, मेरा ख्याल मिसेज का कोई ऑपरेशन है आंख का, चेकअप के लिए वो बाहर गए हुए हैं। उनको फोन किया इन्होंने कि मैं मर गई हूं, ठीक है, नेड़े आ जालमा में, ठीक है, वो वाला गाना गाया। जनवरी खत्म होने वाला, फटाफट आ जाओ। नतीजे में उन्होंने कहा कि हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जी हमारी मुलाकात करवा दें। उन्होंने कहा अभी मुलाकात हो जाती है। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, फेडरल गवर्नमेंट ने पंजाब हुकूमत को कहा मुलाकात हो गई। अब मसला ये है कि इन्हें ये वाला रूट इस्तेमाल करने से किसने रोका हुआ था आज से पहले, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा जी 1-on-1 मुलाकात हमने करनी है। पहले 3 घंटे मेरी इतला के मुताबिक 1-on-1 भी हुई, वो ठीक है, अली अमीन गंडापुर जिससे उन्होंने मिलना था उनसे उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई, उसमें कोई तीसरा बंदा नहीं था, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बावजूद भी अब मैं ये सोच रहा था कि अगर इन्होंने एक कॉल की है और उनके सामने गिड़गिड़ाए हैं सरदार अयाज सादक साहब के सामने, उन्होंने कहा यार मत पढ़ो, मर्द बंदे हो, की हो गए, मुलाकात चाहिए, लोगों ने करवा देने। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी आपने कह दिया अभी करवा देते हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये रूट अब तक इन्हें इस्तेमाल करने से रोका किसने हुआ था। ये हर प्लेटफॉर्म पे बैठ के, हर टीवी चैनल की स्क्रीन पे बैठ के, हर प्रोग्राम में बैठ के जो ये कहते फिरते थे कि ये हमारी मुलाकात नहीं करवा रहे, तो वो मुतलका बंदे को कहते कि हमारी मुलाकात करवाए। जब उसे कहा तो मुलाकात हो गई। और ये जो 3 घंटे 1-on-1 किसी एक जो आपने कहा उनसे मुलाकात हुई है, वो बस वही था, जुत्ती मेरी आ जाओ, जल्दी जाओ। मैं समझी उनसे वो जो 1-on-1 मुलाकात हुई उसमें ये तो नहीं कहा ओए मेरी बुड्ढी नु तंग करना छोड़ दे, नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है ना, घरेलू बातें नहीं कि वो आपस में उनकी लड़ाइयां भी तो चल रही है ना, वो कहते हैं मेरी सुने करते हैं। और बुशरा बीबी हमारे लिए भी काबिले एहतराम। लड़ाइयों की बात की है कि लड़ाई करना, लड़ाइयां है ना, और आपको पता वो गैर सियासी आपस में, रजी दादा इनकी आपस में पार्टी की तोड़फोड़ चल रही है। जैसे गैर सियासी खातून की लड़ाई, गैर सियासी अभी तक गैर सियासी समझते हैं आप? उनका दावा है ना यार, उनके दावे को रजी दादा हम देखें, या फिर अमीना फी साहब ये बताएं कि वो नहीं, नवंबर याद है ना आपको, वो डंडे, वो जो कील वाले, उनको लीड कौन कर रही थी? गैर सियासी, आप बोले, जिनके सैटेलाइट राब्ते भी थे जी, गैर सियासी खातून, जिनके सैटेलाइट राब्ते भी थे। गैर सियासी हमारी अम्मियां होती हैं रजी दादा, जो खाली किचन तक रहती हैं, जो हदायत मिल रही है वो अकॉर्डिंगली देखें, वो अपने टारगेट पे बुशरा बीबी ने पॉलिटिकल जो जद्दोजहद की, जो एक मॉब को वो लीड कर रही थी, उसमें वो बड़ी कामयाब रही और वो टारगेट तक पहुंच गई। मॉब को तो अब देखो ना, बच्चा इम्तिहान में बैठे, मॉब को तो रिचर्ड गर्नेल भी लीड कर रहा था। अब बच्चा तालिब इल्म जो है वो इम्तिहान में बैठे और वो पास ना हो
تو یہ تو پھر بچے کا کمال ہے نا. اچھا چھوڑیں, غیر سیاسی ہیں یا سیاسی ہیں, وہ دونوں کام ہی ٹھیک نہیں کری. میرا تو پرسنل اوپینین ہے, سیاسی عورت پتہ کون ہوتی ہے؟ آپ کی رائے سارا رضی دادا, غیر سیاسی. غیر سیاسی. ہاں, رچرڈ گرنیل کتنے گیا بیچارہ؟ وہ پتوں کی کا ایک شریف آدمی تھا جو انگریزی میں سب کچھ کرتا تھا. تو اچھا امین حفیظ اور رضی دادا, مجھے سیاسی اور غیر سیاسی سخت چبا ہوا ہے, سمجھ آئی؟ کیونکہ جو غیر سیاسی ہیں وہ ہمارے گھر میں ہماری امیاں ہیں, اور جو سیاسی عورت ہے نا وہ کھل کے کام کر رہی ہے, اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے مریم نواز. 62 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے انہوں نے. کس کام کے لیے بھلا؟ میرا گھر میری چھت. یہ بہت دیر سے نا ڈیو تھا, لیکن منظوری دے دی, پہلے بھی کام ہو رہا ہے. میں آپ سے عرض کروں, یہ پروجیکٹ جو ہے یہ اگر مطلب 3 سال 7 ماہ 21 دن پنجاب میں کوئی حکومت ہوتی تو یہ پروجیکٹ اس وقت ہونا چاہیے. اپنی چھت اپنا گھر والا جی, لیکن اس وقت نہیں ہوا چونکہ ان کے منشور کا حصہ تھا نا. تھا بالکل. انہوں نے یہاں پہ کوئی اس طرح کا کام نہیں ہونے دینا نا. پنجاب کو تو وہ ایسے جیسے کہ لوٹنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے نا. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو ہیں محترم جو ہیں, ویسے پچھلے دنوں کی ویڈیو آئی ہے کس کی؟ بزدار صاحب تھی. ہاں, پہاڑیوں میں سیر کرتے پھرتے. ٹھیک ہے, ویسے آپس کی بات ہے, یہ عثمان بزدار جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے اور بڑے لاڈلے تھے. ویسے آج تک بانی ان کی مثال دیتے ہیں کہ وہ وسیم اکرم پلس. رضی دادا, مجھے بات یاد آ گئی ہے. امین حفیظ وہ پتہ کیا کہتے ہوتے تھے جب کہیں جانا تھا تو اپنی پہچان کے لیے کہتے تھے میں نا شہباز شریف لگا ہوا پنجاب. ویسے جس کو کہتے ہیں نا زندگی کی چس لینا, وہ بزدار نے لی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آرام سے بیٹھ کے انہوں نے 3 سال 7 ماہ 21 دن جو ہے نا وہ دہی کے ساتھ نان کھایا, کسی کو کچھ نہیں کہا. اچھا نہیں, لیکن میں چھوٹی سی میری ایک بات رضی دادا آپ ذرا توجہ سے سنیں, شمائلہ آپ بھی. ہاں جی, مجھے آپ کی بانی پی ٹی آئی جب اقتدار میں تھے اور پرائم منسٹر تھے تو ہر پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے اس کا ابتدائیہ جو بسم اللہ ہوتی تھی وہ عثمان بزدار کی تعریفوں سے ہوتی تھی کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں, وہ ایسے ٹوٹے ہوئے گھر میں رہتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ان کے محلے میں بھی بجلی نہیں ہے. اچھا, ان کے گھر میں تو فریج نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اتنے ایماندار آدمی ہیں. عثمان بزدار صاحب کے بارے میں وہ بتاتے تھے اتنے شریف آدمی, ہر پریس کانفرنس مطلب وہ پرائم منسٹر تھے, کسی اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کی وہ تعریف نہیں کرتے تھے, صرف پنجاب کے. کسی کی تعریف نہیں کی, کسی کی نہیں کی, ان کی تعریف کرتے تھے. پتہ نہیں کیوں کرتے تھے, بہرحال وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن عثمان بزدار صاحب بانی جب اب گرفتار ہیں, اڈیالہ جیل میں ہیں, تو ذرا عثمان بزدار صاحب اچھا چھوڑے بانی کو اور عثمان بزدار کو. امین حفیظ کچھ بھی نہیں کر رہے. امین حفیظ, جو مریم نواز صاحبہ کام کرنے جا رہی ہیں, ادھر دیکھیں نا آپ, کتنی دعائیں لگیں گی ان کو, کیونکہ لوگوں کی نا عمر گزر جاتی ہے کمانے میں. دیکھو ہماری جو قوم ہے نا, سنیں ہماری جو قوم ہے نا, ہماری یہ مطلب میں یورپ کی بات نہیں کرتا, ہماری ہم میں سے یہ جو پاکستانی لوگ ہیں نا, یہ ساری عمر جب نوکری پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں اکثریت, ان کی کیا خواہش ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو اچھے سکول میں داخل کرا دیں, ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن پر بھی ڈال دیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھا لیں, یہ اچھے انسان بن جائیں, روزگار پہ چلے جائیں, ہم اپنے بچوں کی شادی کر لیں. اب جب شادی کرنی ہوتی ہے گھر میں کمرہ فالتو نہیں ہوتا, وہ گھر کے اوپر ایک اور کمرہ ڈالنے کے لیے کمیٹی ڈالی جاتی ہے. وہ ماں باپ اسی ساری عمر کشمکش میں رہتے ہیں, بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے, اپنی چھت ہو جائے, اپنا گھر اپنی چھت ہو جائے, اوپر جیسے امین حفیظ کی شادی بھی بڑی لیٹ ہوئی تو دوست سجن مذاق کیا کرتے تھے کہ یار سارے رپورٹروں کی شادی ہو گئی ہے, امین حفیظ تمہاری شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ امین حفیظ کے پاس پیسے اکٹھے نہیں ہوئے تھے, کیونکہ لڑکی والوں نے شرط رکھی تھی جب تک اپنا, یہ ویسے یہ ہوتا ہے, جب تک اپنا گھر نہیں ہوگا اور الگ گھر نہیں ہوگا شادی نہیں ہوگی. اوپر ڈالیے, نہیں میری بات پوری میں سمجھ گئی, اتنی بڑی بات میں بتا رہا ہوں کہ میں کہتا تھا میری شادی اس لیے لیٹ ہو گئی کہ میری والدہ نے
میرے لیے الگ کمرہ بنانے کے لیے, اپنا گھر, اپنی چھت بنانے کے لیے, گھر تو ایک بنا دیا میرے ماں باپ نے, بہت بڑا کام کیا. اب الگ سے میری شادی کے لیے کمرہ کے لیے میں نے کہا جی وہ جو کمیٹی ڈالتی ہیں, ابھی کمیٹی نکلنے والی ہوتی ہے, میری شادی بھی ادھر سے تیار ہوتی ہے, کمیٹی والی مائی جو ہوتی ہے وہ کمیٹی توڑ دیتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب محلے سے, یہ جو ہے کہانی بڑی پرانی ہے, توڑ دیتی ہے. نہیں امین حفیظ, میں نے آپ کی بات سن لی. رضی دادا, مجھے آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا, لیکن میں کہتی ہوں کہ بڑا ہی ایموشنل یہ ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنا گھر اور بہت بڑا کام ہے جس میں بہت ساری ایک فکرہ لے لیجئے مجھ سے, 62 ارب کو 15 لاکھ پہ تقسیم کر دیں تو اتنی فیملیاں ہوں گی جن کو یہ فائدہ پہنچے گا, اور یہ فائدہ سندھ کے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. تو یہ فائدہ ان کے ایلوکیٹڈ ہے بجٹ. بالکل. اچھا, یہ کے پی کے بچے لوگ بھی جو ہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں, یہ بلوچستان کے لوگ بھی ڈیزرو کرتے ہیں. ان کی حکومتوں کو بھی اپنے لوگوں کو یہ سہولت. اچھا, یہ جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے وہ ان کو بھی ایلوکیٹڈ ہے, ان کے پاس ہے یہ سارے صوبوں کو, سارے صوبوں کو بجٹ تو سب کے پاس ہے نا. تو جب آپ اب دیکھیے نا 9 کلومیٹر کی آپ سڑک بنا کے اور اس کو شاہراہ ذوالفقار علی بھٹو شہید قرار دے دیتے ہیں, اور وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت. صوبائی حکومت کے پاس اس سڑک کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے. اچھا رضی دادا, میری اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیں. ہم اپنے پنجاب کی بہت ساری دعائیں تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, لیکن ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. امین حفیظ کا پوائنٹ ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور لیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیتے رہیے, اور پاکستان زندہ باد.